زبانیں اب تک چپ ہیں، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ الا رحمتاً للعالمین، عالمین کتنے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، 22,000 ہو یا 18,000 جہان، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے جس بات سے سروکار ہے وہ یہ ہے کہ کائنات ساری ہے، عالمین سارے ہیں، ایک ان کا رب ہے، ایک ان کی رحمت ہے۔ مجھے اس بات سے سروکار ہے، ایک ہے خدائی کا رب اور ایک ہے خدائی کی رحمت۔ میرا سونا پروردگار اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب سارے جہانوں کی بات ہوگی تو اس میں کملی والا شامل نہیں ہوگا۔ مجھے میرے بھائی حبیب صاحب نے تاکید فرمائی تھی علمی گل کری ہو، علمی گل میں آپ کے تشابہات کی سنتا ہوں۔ مجھے شاید لوگ عالم اس لیے نہیں سمجھتے کہ میری فیس کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب مری میں بندہ چائے پی کے پیسے دیتا ہے نا، اس کے بعد ٹیسٹ شروع ہوتا ہے چائے کا۔ تو مجھے چونکہ ماما اپنے مدرسے میں اس لیے نہیں ڈالا، میں چھوٹی چوکا رکھ کے لاٹ رہا، مجھے اس لیے ڈالا تھا کہ بچے اکلے چنگی گل کریں، ساڑیاں قبریں روشن رکھیں۔ میں نے بات علمی کی، اگر آپ اس کو پچا سکتے ہیں تو ذرا توجہ سے سنیں۔ جب آپ جہانوں کا تذکرہ کریں گے تو کملی والا جہانوں سے باہر ہے، کملی والا جہان میں کسی جہان میں شامل نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ کہہ دیو، صلاح ہو جاسی مزید کوئی گل کر۔ جب آپ جہانوں کی بات کریں گے تو میرا نبی کسی جہان کا حصہ نہیں، میرا نبی کسی جہان کا حصہ نہیں، اس لیے کہ جہانوں میں پہلا جہان ہے عالم انوار۔ سبحان اللہ، جہانوں میں پہلا جہان ہے عالم انوار، نور کا جہان پہلا، روح کا جہان دوسرا، اور میرا نبی اس شان کا مالک ہے کہ اللہ نے عالم انوار کو بھی کملی والے کے نور سے بنایا ہے۔ کملی والے کی شان کیا ہے؟ فرمایا ہم نے آپ کو رحمت بنایا سب جہانوں کے لیے، رحمت بنایا سب جہانوں کے لیے، رحمت بنایا سب جہانوں کے لیے۔ ہم نے پانی بنایا سب انسانوں کے لیے، ہم نے ہوا پیدا کی سب انسانوں کے لیے، ہم نے زمین بنائی سب انسانوں کے لیے، ہم نے رزق بنایا سب انسانوں کے لیے۔ اونچی بات، کا نور پیدا کیا سب انسانوں کے لیے۔ انسان بعد میں ہے، زمین پہلے ہے، انسان بعد میں ہے، پانی پہلے ہے، انسان بعد میں ہے، ہوا پہلے ہے۔ گویا کہ میرے رب کی یہ سنت ہے کہ وہ ہمیشہ ضرورت مند سے پہلے اس کی ضرورت کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ساری خدائی محتاج ہے، میرا رسول محتاج ہے۔ اونچی بول، ساری خدائی محتاج ہے، میرا نبی محتاج ہے، میرا رسول سوائے اپنے رب کے کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی نہ تھان اس خیال سے نادرا پڑے کہ نبی کی بات بن جائے گی، کوئی مولوی میرے طرح کا اس خیال سے تقریر نہ کرے کہ نبی کی بات بن جائے گی، کوئی انبیاء و مرسلین میں سے اس خیال سے نبی کی لات نہیں پڑتا کہ نبی کی لات بن جائے گی۔ ساری کائنات نبی کا نام اپنی
العالمین اس میں جمع. بات مختصر لفظوں میں سنو. ایک پہلے بہت سارے بعد میں. سبحان اللہ. ایک پہلے بہت سارے بعد میں. ایک رحمت ہے, باقی سب عالمین ہیں. اللہ. اور اب میرے پاک نبی کی مجلس میں جاؤ. سبحان اللہ. میرے رسول کی بزم لگی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اٹھتے ہیں, فرماتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں اپنے آقا سے یہ سوال پوچھوں. سبحان اللہ. اور عرض کرتے ہیں اخبرنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اخبرنی یا رسول اللہ عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے عن اول شیء. شیء اس میں واحد ہے, اس پہلی شے کے بارے میں. اور کسی میرے دوست کے ذہن میں خیال نہ کہ کیا کملی والا بھی ایک شے ہے. ہر وہ شے ہے جو رب کی منشا کے مطابق ہو. بے شک. کملی والا ہی تو رب کی منشا ہے. اللہ. بے شک. ہر وہ شے ہے جو میرے رب کی مشیت سے ہو کے آئے. ہر وہ شے ہے جسے میرا رب چاہے. ماشاءاللہ فہو شیء, جسے میرا رب چاہے وہی تو شے ہوتی ہے. اللہ. اللہ. اور میرے رب نے تو اول و آخر چاہا ہی امرہ کے نام کو. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رب دیکھتا ہے دو طریقوں سے. اللہ. کتنے طریقوں سے؟ دو طریقوں سے. ایک نگاہ قدرت, ایک نگاہ محبت. قدرت کی نظر سے وہ ساری خدائی کو دیکھتا ہے, اور محبت کی نظر سے صرف آمنہ کے لال کو. سبحان اللہ. آگے چلو, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا پھر اس کے بعد اس شخص کو میرا رب محبت کی نظر سے دیکھتا ہے جسے کملی والا محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. میں مثال دے دوں. مجھے یہ میرا بابا بہت اچھا لگا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بابا کتنا بڑا لفظ ہے. اللہ. بابا کوئی لفظ نہیں ہوتا. بابا چسیاں کیا کیا بابا. بابا وہ بابا وہ ہوتا ہے جو سب کا سانجا ہو. مجھے انتہائی جس بندے سے عقیدت ہوتی ہے مجھے بابا جی کہتا ہوں. مجھے یہ میرے بابا جی بڑے پسند آئے. میری زبان سے نبی کی نعت نکلی, آپ کو مجھ سے پیار ہوا, اور میں اپنے بابا جی کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے مجھے دیکھنا چاہا کہ ہمارا محبوب عزیز الدین کو ذرا دیکھ تو لیا جائے. لیکن جب آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو میری نظریں ادھر جمی ہوئی تھی. میرے چہرے سے ہو کے آپ کی نظر نے موڑ کھایا. میرے چہرے سے ہو کے آپ کی نگاہوں نے پلٹا لیا, اور آپ نے پسند کیا اس چیز کو. تو اسے بھی تو دیکھ لو جسے ہمارا محبوب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیارا رب محبت کی نظر سے صرف آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے, اور اس کے علاوہ اسے دیکھتا ہے جسے آمنہ کا لال پیار سے دیکھے. اور اس شدت کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اس پاکیزہ ماحول میں میرے رب کا یہ ذکر اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے, اور اللہ اس لیے متوجہ ہے کہ آمنہ کا لال توجہ فرمائے. سبحان اللہ. سنیے, کیونکہ دیر سے پہنچنا میری 30 سالہ کتابت کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. میں جو وقت تھا اس میں نہ پہنچا, چاہے فاصلہ 100 کلومیٹر کا ہو یا 1000 کلومیٹر. مجھے تربیت یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کو انتظار کی زحمت نہ دینا, ورنہ کئی انتظاریاں تمہارا مقدر بن جائیں گے.
توجہ سے میرے پاک نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے عن آپ والے شہر اس پہلی ایک چیز کے بارے میں خلقہ اللہ تعالیٰ جس کو اللہ نے پیدا کیا قبل الاشیاء اشیاء سے پہلے شے اس میں واحد ہے اشیاء اس میں جمع ہے اور سنیے ایک نور کا کوئی جہان نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر انوار کا جہان ہے ایک روح کا کوئی جہان نہیں ارواح کا جہان ہے ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کا ایک جسم کا کوئی جہان نہیں اجسام کا جہان ہے ایک مخلوق کا کوئی جہان نہیں مخلوقات کا جہان ہے اب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری میری تیری بولی میں کملی والے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کملی والے خدائی تو پہلے اللہ 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 جہانوں سے پہلے پہلا جہان ہے عالم انوار اس سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں صوفی نہیں ہوں میں سیدھا سیدھا مولوی ہوں اللہ مجھے مولویت کے رنگ میں اگر صوفی بنا دے تو اس کا کرم ہے لیکن میں سنی ہوں اس لیے مجھ سے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تصوف کیا ہے آپ نے کسی بابی سے نہیں پوچھا ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہو بھائی اس کی دنیا ہی نہیں مجھ سے یہ تو ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ جناب آپ مہربانی کر کے اعلیٰ حضرت کی فلانات کے 2 شعر سنا دیں لیکن یہ ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی کہ آپ آنے والے وقتوں میں سونے کا نیا ریٹ سنا دیں اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری دنیا نہیں ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس صحابی کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی کہ یہ اپنے شہر مکہ میں پیدا ہونے والے نبی سے سب سے آخر میں پیدا ہونے والے نبی سے سوال یہ کرتا ہے کہ کاکا جی خدائی سے پہلے اللہ نے کیا بنایا ذرا جلدی بتاؤ آپ بھوڑ میں کٹھے ہونے والے سنیو مبارک ہو تمہیں 14 صدیاں پہلے کے صحابہ بھی نبی کو غیب دان جانتے تھے آج کا صحابہ کا نوکر بھی نبی کو غیب دان جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور میرے سونے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل کو آنے دو اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا فرمایا اگر سوال مجھ سے پوچھا ہے اور خبر لینا چاہتے ہو تو میں نبی ہوں نبی اسے ہی کہتے ہیں جو غیب میں خبریں دیا کرے سبحان اللہ میرے پاک نے فرمایا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا نور نبی کا نور نبی کا من نور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوال بھی کیا انوکھا ہے جواب اس سے بھی زیادہ انوکھا ہے سبحان اللہ اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور نبی کا یہ جو الفاظ ہیں مجھے الحمدللہ یہ فخر ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ ساری صرف خلیفہ صوفی نہیں یہ صاحب علم لوگ ہیں سبحان اللہ مجھے خالی مولانا بھی کم چل جاتا ہے پر ایسے امیران انہوں نے منع نہ عزت کی تھی اور میں بھی گزاروں کروا سکنا آئے تو مجھ سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے علم ظاہر و باطن دونوں سے سبحان اللہ نور نبی کا ایک لفظ سے یہ جناب مسئلے دو نے ایک تو یہ کہ خالی نور نہیں تھا خالی نور نہیں تھا میں نبی تھا دوسری بات سنو اللہ کی تقدیر میں نبی ہونا اور بات ہے بالفعل نبی ہونا اور بات ہے اللہ کی تقدیر میں تھا کہ عزیز الدین کوکب ایک شخص پیدا ہوگا اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کے بچے ہوں گے لیکن بالفعل اس وقت ہوا جب عزیز الدین کوکب پیدا ہوا اور میرے پاک نبی نے نور نبی کا کہہ کے فرمایا سن میرے جابر خالی اللہ کی تقدیر میں ہم نبی نہیں تھے عملاً نبی تھے سبحان اللہ یا رسول اللہ ہم عملاً نبی تھے اور نبی یہ کہا ضمیر خطاب میں جابر بن عبداللہ انصاری کو خاص کر کے میرے سونے نبی نے فرمایا جانتا
چاہنا تو پہلے موجود ہے. سبحان جڑا نبی چاہنا تو پہلے موجود ہے. انہوں کسی جہان دی کڑی لوڑ ہے. سچی تے گل ہے کہ ساری کائنات نو میرے نبی دی لوڑ ہے. میرے نبی نو صرف کائنات تے رب دی لوڑ ہے. آخری بات رحمت مصدر اور مصدر اتنا سخی ہوتا ہے. مصدر اتنا سخی ہوتا ہے. ماضی اسی سے، حال اسی سے، مستقبل اسی سے، ماضی مجہول ہو اسی سے، استمرار ہو اسی سے. مصدر لیکن یا امام فخر الدین رازی جیسے پر مفسر نے بھی یہ بات کہی، فرمایا مصدر بمانا اس میں فاعل ہے. اگرچہ عبارت ایسے ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن جب اس کا مفہوم ہم کریں گے معنی اور ترجمہ تو رحمت کو راحم کے معنی میں لیں گے. اے راحمن للعالمین. اب ذرا اس پہ بات آخری سنو، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات کریں گے. رحمت مصدر یہ بھی میرا نبی، راحم اس میں فاعل یہ بھی میرا نبی. لیکن کملی والا رحمت ہو اور کملی والا راحم ہو، دونوں کیفیتوں میں فرق کیا ہے؟ اس گلاس کے اندر وہ پانی وہ ہے رحمت، اور جب وہ بارش بن کے برسے پھر ہو جائے گا راحم. جب پانی کنویں کے اندر ہو تو رحمت ہے، جب مٹکے کے اندر ہو تو رحمت ہے، جب بارش بن کے برسے تو راحم ہے. ابھی بھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں چونکہ 18-19 سال پڑھاتا رہا ہوں، مجھے شاگرد کا چہرہ بتا دیتا وہ پہلے کچھ نہیں پایا میں ہی سوچتا رہا. توجہ چاہیے، توجہ چاہیے. رحمت ہوگی جب کوئی چیز میرے لیے تو پھر میری ذمہ داری ہے، میری مجبوری ہے کہ میں اس کا پیچھا کروں. اللہ پانی کنویں میں ہے رحمت ہے، میں جاؤں گا تو آئے گا. پانی مٹکے میں ہے رحمت ہے، میں جاؤں گا تو کٹوری میں بڑھے گا. میں کٹوری میں ڈال کے اس کو اٹھاؤں گا تو قریب آئے گا. پھر کٹوری کو ہاتھوں سے اٹھا کے ہونٹوں تک پہنچاؤں گا تو قریب آئے گا. پھر ہونٹوں سے اس کی جناب والا گھونٹ لوں گا تو میرے کام آئے گا. پھر حلق اس کو نیچے اتارے گا، کہیں جا کے فائدہ دے گا. لیکن اگر یہی پانی برسنا شروع ہو جائے تو میں نے اس کا پیچھا نہیں کرنا، پھر اس نے میرا پیچھا کرنا ہے. اونچی بولو سبحان اللہ. میرا سونا نبی رحمت بھی ہے، میرا سونا نبی راحم بھی ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، مدینہ پاک چلے جاؤ تو بھی مالا مال کر لیے جاؤ گے. بھوڑ میں بیٹھ کے سینے کو مدینہ بناؤ تو بھی مالا مال کر لیے جاؤ. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. ہاتھ کے اللہ. اللہ کرے جتنے ماشاءاللہ چپ پیر نے سارے مشتر سلام مل جائے. اللہ میرے شاہ نصرالدین صاحب اکثر دعا کرواتے ہیں اے چپ پیر آواز میں دعا مانگو، اللہ کرے انہاں بھی زبان لگ جائے. میرے نبی رحمت بھی ہیں، میرے رسول اللہ راحم بھی ہیں. جس کو اللہ پیسے دے مدینہ شریف تک جانے کے وہ چلا جایا کرے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ مایوس کوئی نہ ہو. کنویں میں پڑے ہوئے پانی کا پیچھا تو کیا جاتا ہے، بارش کا پیچھا کوئی نہیں کرتا. بارش ہر مجبور کا پیچھا کرتی ہے. اور میرا خیال ہے اس پر
پاکستان پھر بھی تو بندہ پوچھے نبی حاضر ناظر کیویں میرا پتر بن پاکستان پورے ایک دیہڑے بارش شروع ہو گئی میں پنڈیوں گیا بارش موجود دینا گیا بارش موجود لاہور گیا بارش موجود ملتان پہنچا بارش موجود رحیم یار خان پہنچا بارش موجود میں نے تو کبھی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پی مکمل حاضر ناظر کیویں گزارشات میری مکمل ہوئی کیونکہ نماز ظہر میں پڑھ چکا ہوں اب میں آپ سے اجازت دوں گا اپنے اگلے سفر کے لیے حضرات صوفیاء کرام سے میری دل کی گہرائیوں سے یہ التجا ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین جب تک دم ہے رسول اللہ کی وفا حضور کی غلامی کا جذبہ نصیب فرمائے اور آخر میں یہ میں عرض کر لینا ضروری سمجھتا ہوں جتنے دور دراز سے سفر کر کے اوکھے سوکھے ہو کے یہاں پہنچے اور اس وقت اپنے سینوں کو انوار و تجلیات سے معمول فرما رہے ہیں مہربانی اگر یہ نور چاہتے ہو نا کہ آپ کے پاس محفوظ رہے تو آج سے دن سے تحیہ کرو بھئی نمازیں 5 بج پڑھ نبی کے میلاد کا منکر کوئی نہیں ہوتا لیکن جب میلاد پہ مہینہ لگا لیا جائے اور اس دن بھی نماز نہ پڑھی جائے پھر لوگوں کو رسول اللہ کے میلاد کا انکار کرنے کی نوبت آ جاتی ہے جس کے پاس سونا ہو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی حفاظت کرے بلیا نہیں کرنی ہوتی اگر آپ کے میرے پاس اللہ کے ولیوں کی رسول اللہ کے صحابہ کی رسول اللہ کی اہل بیت کی اللہ کے معبود کی محبت کا نور ہے تو پھر یہ خزانہ ہمارا ہے اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے اور اس خزانے کو لوٹنے کے لیے کوئی مونچھو داڑھی والا کوئی ٹنڈ منڈا کوئی پنجابی فارسی ہندو بولتا ہوا چور نہیں آئے گا اس کو لوٹنے کے لیے من الجنت والناس یا ابلیس آتا ہے یا ابلیس کے چیلے آتے ہیں لہذا یہ میری آپ سب خاص طور سے بچوں سے اور جو میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر نبی کا میلاد اس پیار سے منانا 1% ضروری ہے تو 5 نمازیں پڑھنا 1,00,00,000% ضروری ہے اگر اپنے پیر کا عرس اس عقیدت سے منانا اگر 1% ضروری ہے تو پھر میرے نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے اپنے رب کے دروازے پہ 5 وقت کی حاضری لگانا 1,00,00,000% ضروری ہے اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں آج اس محفل میلاد یا اس پہ جس نے اعتراض کیا ہے جتنے یہاں بیٹھے ہو اگلے اس تک نماز ایک تم نہ چھوڑنا اگر اعتراض کرنے والا چپ نہ ہو گیا تو میں بھی ہمارا